قيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ محترم حضرات، چوتھے بارے کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہا کہ ہر انسان کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ اللہ کل قیامت کے دن دے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات بتائی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو ایسا بندہ کامیاب ہو گیا۔ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے جو کہ شیطان نے ہم سب کو فریب میں ڈال رکھا ہے۔ حضرات، اس آیت میں اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو تین باتیں بتائی۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ زندگی کا انجام موت ہے۔ زندگی ایک نعمت ہے، زندگی ایک انعام ہے، تو موت ایک کڑوا سچ ہے، ایک کڑوا گھونٹ ہے جس کو ہر ایک انسان کو جس کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر ایک کو اس کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بہادر آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے مالدار آئے، قارون جیسے لوگ آئے، فرعون جیسے متکبرین آئے، کسی کو ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی یہاں نہیں ملی۔ ایک نہ ایک دن کسی کو جانا ہے، یہ سبق اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اللہ کے جو چہیتے بندے، اللہ کے جو محبوب اور پسندیدہ بندے اس زمین پر انبیاء ہیں، رسول ہیں، رسولوں کو بھی اللہ نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، انبیاء کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے محمد، ہم نے تم سے پہلے کسی کو ہمیشہ نہیں رکھا، ہم نے تم سے پہلے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ انتقال کر جائیں گے، کیا آپ مر جائیں گے تو وہ لوگ زندہ رہیں گے؟ نہیں۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ اور یاد رکھیے، موت انسان کے لیے سب سے بڑی عبرت ہے، سب سے بڑی نصیحت ہے۔ آپ انسان کے سامنے 100 خطبے دے لو، 100 تقریریں کرو، آپ وہ سنبھلے گا نہیں، سدھرے گا نہیں، یا پھر لاکھ سمجھا لو، لاکھ بولو، آپ کو سدھرے گا نہیں۔ لیکن انسان جب اپنی آنکھوں سے کسی کی موت کو دیکھ لے گا تو یہ چیز اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن جاتی ہے بسا اوقات، اور یہ چیز اس کو سدھارنے اور اس کے لیے نصیحت کے لیے کافی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالموت واعظا، کہ انسان کو نصیحت کرنے کے لیے، انسان کو سدھارنے کے لیے موت ہی کافی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے اکثروا ہاذم اللذات، کہ لوگوں ہمیشہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ یہ چیز موت کا یاد کرنا یہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آج انسان دنیاوی لذتوں میں پڑا ہوا ہے، دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کے حسن و جمال میں کھویا ہوا ہے۔ تو ایسے وقت میں اسلام یہ کہتا ہے جب بھی تم دنیا میں مشغول ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ، موت کو یاد کر لو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بقیع قبرستان گئے ہوئے تھے۔ قبرستان میں بیٹھے ہوئے، ابھی لاش نہیں لائی گئی تھی، میت کو ابھی لایا نہیں گیا تھا۔ صحابہ انتظار کر رہے تھے قبرستان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور اس چھڑی سے آپ زمین کو کھرید رہے تھے، اور آپ کچھ سوچ رہے تھے۔ سوچتے ہوئے آپ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے
بعد آپ نے اپنے صحابہ سے کہا جو آپ کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، کہا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، یہاں قبر میں آنے سے پہلے اپنی تیاری کرو، یہاں قبر میں پہنچنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تم یہاں آنے کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ منٹوں میں اس کی موت اگر آئے گی تو اس نے موت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا نیکیاں اس کے پاس ہے، کیا اچھے اعمال اس کے پاس ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ محترم بھائیوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ خوشیوں میں ہوں گے، شادی کے آپ کے گھر میں شادی رچ رہی ہوگی، شہنائی بج رہی ہوگی، ایسے وقت میں بھی اللہ نے آپ کے حق میں موت لکھی ہے تو موت آ کر ہی رہے گی۔ بس ہمیں تیار رہنا ہے، ہمیں چوکنا رہنا ہے، موت کے لیے ہم سب کو تیاری کرنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہتے تھے کہ لوگوں اگر صبح میں اٹھ جاتے ہو، صبح ہوتی ہے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اگر شام ہو جاتی ہے صبح کا انتظار نہ کرو، اس لیے کہ آج شام تم ٹھیک ہو، بستر پر جانے سے پہلے صحیح ہو، زندہ ہو، لیکن صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تم صحیح رہو، ٹھیک رہو، تمہاری آنکھ کھلے یا نہ کھلے اس کی گارنٹی نہیں، اس کی ضمانت نہیں۔ تو میرے حال محترم بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ موت یہ ایک اٹل حقیقت ہے، ہم سب کو آنی ہی ہے، اور ایک نہ ایک دن ہر ایک کو مزہ چکھنا ہی ہے۔ بہرحال ہمیں کوشش یہ کرنا ہے یا پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے آنے والی اس مرحلے کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، عبادات میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان جیسے اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آنے والی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔